نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و فوائد ہیں۔ ایک حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر دن میں 1000 بار درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ زکوٰۃ دینے والا کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ زکوٰۃ دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ دنیا و آخرت میں بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ان کی کہاوت جو اپنا مال اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ پاک اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہیں، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ زکوٰۃ دینے والوں کو یہ یقین رکھتے ہوئے خوش دلی سے زکوٰۃ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عجبت نشان ہے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے سر کو دور فرما دیا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعے میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو۔ بخل یعنی کنجوسی جیسی بری صفت اگر اس میں گرفتار ہو تو چھٹکارا نہیں ملتا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خبردار ہے، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو سخی ہوا اس نے اس کی شاخ پکڑی وہ ساکھ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور بخل جہنم میں ایک درخت ہے، جو بخیل یعنی کنجوس ہوا اس نے اس کی ساکھ پکڑی وہ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک اسے جہنم میں داخل کر دے۔ مال کی بربادی کا سبب، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خشکی و تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوتا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بعض ائمہ نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کیے ہیں، زکوٰۃ بازی ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا، کہ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے، اور دونوں معنی صحیح ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم کو اجتماعی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ پاک اسے قحط میں مبتلا فرما دے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ پاک بارش کو روک دیتا ہے۔ اگر زمین پر چوپائے موجود نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ زکوٰۃ نہ دینے والے پر لعنت کی گئی ہے۔
جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے والے پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ بروز قیامت یہی مال جانے بوال بن جائے گا۔ سورۃ توبہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جو جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ پاک کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کربٹیں اور پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کو اللہ پاک نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کٹ دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، یعنی 2 نشان ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس زکوٰۃ نہ دینے والے کی پاچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا ہار ہوگا، حساب میں سختی کی جائے گی، جیسا کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر اغنیا کے ہاتھوں، سن لو ایسے مالداروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ ایک مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں ہوگا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں سے ایک وہ مالدار کہ اپنے مال میں اللہ پاک کا حق ادا نہیں کرتا۔ یاد رکھیے زکوٰۃ ادا کرنے کے جہاں بے شمار ثوابات ہیں، وہاں نہ دینے والے کے لیے خوفناک عذابات بھی ہیں۔ چنانچہ آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ عذابات کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ جس سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی جائے، روز قیامت جہنم کی آگ میں تپا کر اس سے ان کی پیشانیاں، کربٹیں، پیٹھیں داغی جائیں گی، ان کے سر پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ چھاتی توڑ کر سانے سے نکل جائے گا، اور سانے کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑ کر سینے سے نکل جائے گا، پیٹھ توڑ کر کربٹ سے نکلے گا، گدی توڑ کر پیشانے سے نکلے گا۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی بروز قیامت پرانا خبیث خونخوار اژدہا بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ ہاتھ سے روکے گا، وہ ہاتھ چبا لے گا، پھر گلے میں توق یعنی ہار بنا کر پڑے گا، اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ، پھر اس کا سر بدن سب چبا ڈالے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو قیامت کے عذاب سے ڈرا کر سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، اے عزیز، کیا خدا و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو یوں ہی ہنسی ٹھٹا سمجھتا ہے، یا قیامت کا ایک دن جس کی مقدار 50,000 سال ہو گئی، جان کہاں مصیبت جھیلنا آسان سمجھتا ہے؟ ذرا یہیں کی آگ میں 1 روپیہ چھوٹا سا سکہ گرم کر کے بدن پر رکھ کر دیکھ، کہاں یہ خفیف ہلکی سی گرمی، کہاں وہ قہر آگ، کہاں یہ 1 روپیہ، کہاں وہ ساری عمر کا جوڑا ہوا مال، یہ منٹ بھر کی دیر، کہاں وہ 1000 دن برس کی آفت، کہاں یہ ہلکا سا چہکا یعنی معمولی سا داغ، کہاں وہ ہڈیاں توڑ کر پار ہونے والا غضب۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کو ہدایت بخشے۔ ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، غرض زکوٰۃ نہ دینے والے کی جان کہاں آفتیں وہ نہیں جن کی تاب آ سکے، نہ دینے والوں کو 1000 سال ان سخت عذابوں میں گرفتاری کی امید رکھنا چاہیے کہ ضعیف البیان انسان کی کیا جان اگر پہاڑوں پر ڈالی جائے، شرما ہو کر خاک میں مل جائے۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔